بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ پاکستان کا مشہور یوٹیوبر رجب بٹ، کچھ دن پہلے اس کے ایک ولاگ میں دیکھا گیا کہ لاہور میں بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیٹی کے دربار پہ حاضر ہوا، وہاں گیا سلام کے لیے، وہاں زیارت کے لیے گیا۔ اس وقت میں اس کے دوست بھی ساتھ تھے، اس کی اہلیہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں احترام سے بات کرنے کا عادی ہوں، ان کہہ سکتا تھا لیکن اس کہنا پڑ گیا۔ وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایسے ہی گویا ہونا پڑ گیا۔ خیر، وہ زیارت کے لیے کیوں گیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ شیعان اہل بیت کے لیے ان کا مرکز اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ گناہ گاروں کے لیے بخشش کا وسیلہ وہ ہیں اور ہماری التجائیں وہیں پوری ہوتی ہیں۔ زندگی کی ابتدا اور انتہا انہی سے ہے۔ ہمارا حقیقی مقصد وہی ہے، باقی دنیا داری چلتی رہتی ہے۔ وہ جب وہاں گیا تو وہاں جانے سے پہلے جب وہاں سے باہر تھا تو اس کی اہلیہ کے سر پر چادر نہیں تھی، لیکن جب وہاں گیا تو یقیناً سر پر چادر لی جاتی ہے۔ لیکن اس سے کیا ہوا یہ کہ وہ ایسی حالت میں اس قابل تھا کہ دربار پہ جا سکتا تھا۔ یعنی اگر ایک عورت وہ سر پہ چادر نہیں کیے ہوئے، جیسا کہ اس وقت ہمارا ماحول ہے، عام طور پر نہ اسکولوں میں یہ پردہ ہو رہا ہے، نہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یعنی بڑے اداروں میں بالکل ہی نہیں۔ ہائر ایجوکیشن کے موقع پر تو شاذ ہی پردہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے کہ جو چادر نہیں کرتی وہ اور ہے، اور جو برائی کرتی ہے وہ عورت اور ہوتی ہے۔ میں کسی کو مخصوص نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں۔ تو پردہ نہ کرنے والی عورت، اس کا جرم الگ ہے۔ برائی کرنے اور برائی پھیلانے والی عورت، ان کا جرم الگ ہے۔ شریعت میں حدیں ہوتی ہیں، جرم کی سزا اس کی حد کے مطابق دی جاتی ہے۔ یعنی غصہ کرنے والے کو قاتل نہیں کہا جا سکتا، قاتل وہی کہلائے گا کہ جس نے یہ ظلم کیا ہوگا۔ تو لوگ ایک تو دین میں اپنی سمجھ لاتے ہیں، دین سے اتنے دور ہیں، اور کچھ لوگوں نے انہیں اتنا دور کر دیا ہے کہ انہیں اصل دین کی خبر ہی نہیں، معرفت تو ہے ہی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اپنی بے چینیاں، ذہنی کارسازیاں، تو ان کا علاج کچھ اس طرح سے ضروری ہے کہ معاشرے میں نقص نہ پھیلایا جائے، برائی اور اچھائی کو فرق سے سمجھا جائے، برائی اور برائی کو سمجھا جائے۔ یعنی اس وقت پاکستانی ڈراموں میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا وہ فیملی ولاگنگ نہیں ہے؟ کیا وہ فیملی سے اچھا ہے؟ جو یہاں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گوگل پہ جا کے پچھلے سال ہونے والی سب سے زیادہ سرچز دیکھیے، ان میں آپ کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ یہی لوگ، ہماری قوم، ہماری عوام۔ 5 ملین بندے اگر رجب بٹ کو دیکھتے ہیں تو 3-4 ملین سسٹرالوجی والے چینل کو اور ڈکی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن ان تینوں میں فرق ہے۔ ان دو کو دیکھا جائے تو ڈکی کیا کر رہا ہے؟ وہاں سرعام بوس و کنار ہو رہا ہے میاں بیوی کا، نہ جانے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سسٹرالوجی والی وہ لڑکی اقرا کمل، وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے۔ رجب بٹ کا میں نے صرف یہی ایک ولاگ دیکھا ہے، نہ جانے کیسے دیکھا۔ خیر، اس میں یہ بات پائی، اور اقرا کمل کا ایک ہی ولاگ دیکھا تھا۔ جب دنیا سے یہ سب سنا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو تحقیق کرنی چاہیے۔ اس ایک ولاگ کو کافی کر لیا۔ اس میں وہ باتیں کی کہ جو تنہائی میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی، محرم رشتے والے بھی ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے، مناسب نہیں ہے، وہ باتیں ہو رہی تھیں۔ تو معاشرے میں جو چادر نہیں کر رہی وہ اور ہے، جو فحاشی اور برائی پھیلا رہے ہیں وہ اور ہیں۔ وہ ہر حد تک گرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہیں اپنی مقبولیت چاہیے، اور اپنی ذات میں، اپنی سوچ میں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یہی ان کا لطف ہے، یہی ان کی زندگی کا سکون ہے، اسی چیز سے انہیں خوشی مل سکتی ہے اور لذت حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ اپنے نفسوں کو پاکیزہ رکھنا تھا۔ رجب بٹ کی ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ بے شک اس کی ولاگنگ فیملی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ ان جیسی نہیں ہے کہ جو فیملی ولاگنگ کی بجائے فیملی فوش دکھا رہے ہیں۔ یعنی جیسی فیملی ہوتی ہی نہیں ہے وہ ویسا بنا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ کتنی برائی کی بات ہے۔ اور وہ لوگ، ان میں اقرا کمل، وہ کہتی ہے کہ اس گانے میں مجھے لگتا ہے کہ خدا بول رہا ہے۔
गाने में उसको खुदा बोलता दिखाई देता है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। हूँ प्यार तेरा महसूस कर तू, सीने में तेरे उतरा हूँ मैं, छूके मुझे तू पहचान लेना, लम्हा तेरा ही गुजरा हूँ मैं। कितनी तौहीन है खुदा की। कोई FIR नहीं, रजब भट्ट पर FIR क्यों? क्या इसलिए कि वो शिया है? हो भी सकता है, लेकिन मैं उन लोगों को सलाम भेजता हूँ कि जिन्होंने तफरीका बाजी के नज़रिए को बईद जानकर, नमाज को नमाज समझकर, ये नहीं सोचा कि नमाज शिया पढ़ रहा है या सुन्नी, नमाज को नमाज समझकर उसके खिलाफ एक्शन लिया। और रजब भट्ट को ये हिदायत नसीब हुई कि उसने अपनी माफ़ी तस्लीम कर ली, और खुदा तो माफ़ करने वाला ही है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आलिम वो है जो खुदा के गज़ब से भी डराए और उसकी रहमत से भी मायूस न करे। लेकिन गज़ब का ही हकदार हो जाना, खुदा का नाफरमान हो जाना, ये कोई रियायत की बात नहीं। यानी इल्म ऐसा हुआ कि खुदा अगर गज़बनाक है तो रहीम भी है, इसलिए गुनाहगार भी हो तो इस हद तक रहो कि उसके गज़ब से बच सको, रहमत नसीब हो। तो उन लोगों ने मुहर्रम में सबील हुसैन की तौहीन की, यानी वो लड़कियां, वो बेपर्दा लड़कियां, और सबील पे इस तरह लड़कियों का आ जाना, ये अजीब बात थी। किस लिए? उन्होंने इस मुक़द्दस इबादत को नऊज़ु बिल्लाह ट्रेंड बना दिया। ये मज़लूम की सबील है, अल्लाह के रसूल के नवासे की सबील है, जैसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। उनके फ़ोश से बड़ी बुराई थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तौहीन करना, उनकी सबील की तौहीन करना। ये शऊर की बातें हैं, ये मिल्लत तक, कौम तक पहुँचें, ताकि हमारी तहज़ीब, हमारी तरबियत न ख़राब हो। न जाने कैसे कैसे शोज़ हो रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, और ये बातें पहुँच जाती हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि ये सब देखने बैठें। यही वक्त निकल सका सिर्फ इसलिए कि दीन की समझ बूझ का हुक्म है, और आप तक ये पैगाम पहुँचा दिया। अब इस पर गौर आपने करना है कि कौन सी चीज़ आपने छोड़नी है, कौन सी आपने लेनी है, और जैसा वो नेक हो सकता है तो उस मौसूफ को होना चाहिए, उसे पर्दे का ख्याल रखना चाहिए। जब दोस्तों में अच्छा कंटेंट बन रहा है तो बाकी घर को दिखाने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ ही पाकिस्तानी ड्रामों में जो दुल्हन के सर पे कुरान रखा जाता है, झूठी रुखसती दिखाई जाती है, ड्रामे में जो दिखावे की नमाज अदा की जाती है, ये कुरान और नमाज की तौहीन है। बेटी के सर पे कुरान क्यों रखा जाता है? उसकी रुखसती के लिए अहद होता है, लेकिन इसमें अपने वली की इताअत तो करो कि क्या इस अहद का हुक्म है सही। ऐसे ही कुरान की कसम उठा दी जाए, कुरान के तहफ़्फ़ुज़ में इस तरह दे दिया जाए कुरान इसके लिए तो नहीं है। और ड्रामे में, हकीकत में जब ऐसा नहीं हो सकता तो ड्रामे में कुरान को अपनी रोज़ी के लिए, अपने फ़ोश के लिए, अपनी उस बुराई के लिए इस्तेमाल करना, ये तौहीन कुरान है, तौहीन दीन है। इन बातों को समझना होगा। सलामत रहें, उम्मीद है बातों पर गौर करेंगे, मेरा मकसद पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।